بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد جو اس صورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی سے دیتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماریوں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے، روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری، پریشانی کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے۔ ہم نماز فجر کے ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی کا شکار ہیں۔ حضور کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم فرمانی، برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا۔ ایک فرمان نبی کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں، ثواب کے ذخیرہ، رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر و خیرات، برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت، تلاوت قرآن کی اہمیت جاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنایا جائے تو وقت کے فجر کے تمام انوار، تجلیات، قرآنی فیوز، برکات مشتقل ہو کر اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت، فضیلت، نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے 2 رکعتیں سنتیں دنیا کے ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کی زنگ اترتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے ہمارا اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنے وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کر لیں، انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کے ترجمے کو ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرائے گا اور نجات دلائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا، سورۃ البقرہ سورہ آل عمران پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسیوں کو اللہ ذلیل خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے اصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اس ایک نیکی کے بدلہ کم از کم 10 گنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ قرآن کو یاد کرنا، اس کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملے گی، جیسے کہ حدیث میں فرمائے گا تاہم یہ محض اللہ کا فضل کرم ہے، وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کی نزول کا جو اصل مقصد ہے اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسی ہی میں ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی، اس کے معنی مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اس نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا، اپنی عبادت کا موقع دیا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو یا کوئی دعا نہ ہو۔ کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا، کوئی نیک اولاد، کوئی اچھا رشتہ، کوئی کاروبار میں کامیابی، کوئی قرض سے نجات، کوئی دل کا سکون مانگتا ہے۔ ان تمام حاجات کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض میں تاخیر ہوتی ہے، بعض کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آخرت میں بہتر اجر یا کسی مصیبت سے حفاظت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ فجر کی نماز دن کی پہلی فرض نماز ہے، جو وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، رحمت کی نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اسی وقت انسان اگر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو، اس کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، عاجزی سے دعا کرے تو اس کے دل کو خاص سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے نیک لوگ فجر کے بعد کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صبح کا وقت خیر و برکت والا وقت ہے، لہٰذا فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے حضور کی طرف صرف وہی بات منسوب کی جائے جو صحیح معتبر روایت ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں فجر کے بعد دعا کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت، استغفار، دعا کرنا نہایت مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس لیے ہمیں یقین، اخلاص، صبر کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین یاد رکھیے دعا صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی یقین، عاجزی، اللہ پر کامل بھروسہ کا نام ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دراصل اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندے کو
پسند فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ پورے دن کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی یاد سے کرتا ہے، اس کے دل میں سکون، اس کے رزق میں برکت، اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ لیکن دعا کے آداب بھی ہیں۔ اخلاص، یقین، حلال رزق، صبر، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ دعا کی قبولیت کے اہم اسباب ہیں۔ فجر کے بعد وقت دعا، ذکر، تلاوت، استغفار کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنی مغفرت اور پورے امتی مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک عظیم عبادت انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق دعا قبول فرماتا ہے۔ کبھی مطالبہ چیز عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے وہ کبھی دعا سے مایوس نہ ہو۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اسے یہ نہ سمجھنا چاہے دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہو۔ جب بندہ ہر صبح فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں امید، ایمان، توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی کیفیت انسان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے لیے بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ذکر، اذکار، تسبیحات، دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اپنے امت کو بھی صبح و شام کے اذکار کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب فرشتے رات اور دن کی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر اپنے دکان کا آغاز حلال روزی کی تلاش میں کرتا ہے، وہ دراصل اپنی دنیا آخرت دونوں کو سنوانے کی کوشش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہی نماز انسان کے ایمان، نظم ضبط، اللہ سے تعلق کا بہترین امتحان ہے۔ جو شخص آرام بستر چھوڑ کر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے یا گھر میں وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا عبادت کے حسین ترین منظر بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی دعاؤں میں صرف دنیاوی ضروریات ہی نہ مانگیں، بلکہ ہدایت، تقوی، حسن اخلاق، گناہوں کی معافی، والدین کی مغفرت، امتی مسلمہ کی بھلائی، خاتمہ بالخیر کی دعائیں بھی شامل کریں۔ یہی وہ دعائیں جو انسان کی زندگی کو برباد، آخرت کو کامیابی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر آنسو، ہر سچی دعا سے باخبر ہے، اس لیے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر صبح نئی امید کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانی چاہیے۔ سامعین اکرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کے دل کی پکار ہے۔ جب انسان مکمل یقین، عاجزی، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا خود عبادت ہے، اس لیے جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چند لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن، استغفار میں گزرتا ہے، وہ اپنے دین کا آغاز بہترین انداز میں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہے وہ فجر کے بعد کم از کم چند منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ضرور نکالے، قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اہل خانہ، رزق، صحت، ایمان، امتی مسلمہ کی خیر و عافیت مانگیں۔ یہ وہ دعائیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہو، مثلا روزگار میں برکت، قرض سے نجات، اولاد کی اصلاح یا کسی بیماری سے شفا کی دعا، تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے، بندہ مانگنے سے تھکتا نہیں۔
تھکتا اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے سے تھکتا نہیں۔ اس یقین کے ساتھ ہر صبح اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہی ایک کامیابی مومن کی پہچان ہے، اور یہی عادات انسان کی دنیا آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح صورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا، یہ صورت رحمان ہے، اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد سے لے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت رحمان کا نام اللہ کی خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں خدا کے فضل کی مثال دی گئی، اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت دہرایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا فتاح یا علیم، یا رزاق یا فتاح یا علیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو اب 2 سنت کے بعد سورت رحمان کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے برکت سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کے ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں سمندروں کے مالک، اے انسانوں جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکری ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے وہ پورا کر دے۔ اے بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت خلوص پیدا کر دے۔
ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اپنی رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔